بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی خالد شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ متعلق ہے بچوں سے، یعنی اس میں ہم وہ کچھ بیان کریں گے کہ جس میں بچوں کی اصلاح کی جائے، وہ کون سے اصول ہے اور کون سی چیزیں ہیں جس سے بچہ بگڑتا ہے، تو بگاڑ کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو تاکہ اسے بچے کو بچائیں، اور اسی طرح وہ چیزیں جو بچوں کے لیے مفید ہیں اور جن چیزوں سے بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے اور اصلاح اس میں موجود ہے، تو ایسے چیزوں کو اپنایا جائے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہے اور ہمارے مضبوط معاشرے کے لیے ایک اہم رکن ہے۔ تو ہمارا یہ جو لیکچر یا یہ بیان جو ہے یہ ہر سرپرست والدین کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اسی طرح ان بچوں کے لیے جو بچے کچھ شعور کے حد تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ بھی اس کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ بچوں سے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہے، کیا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، یا ہمیں ان ذمہ داریوں کے بارے میں احساس نہیں ہے، یا ہم جو ہے اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد اللہ کرے کہ اس ذمہ داری کا ہمیں احساس ہو جائے، اور بچوں کے تعلیم اور تربیت سے متعلق ہماری جو ذمہ داریاں ہے اس کو احسن طریقے سے ہم لوگ نبھائیں، کیونکہ آج کل اس ذمہ داری سے متعلق جہاں تک میری معلومات ہے کافی حد تک کوتاہی پائی جاتی ہے، اور کوتاہی بھی ہم ایسی چیز میں کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، ہمارے معاشرے کی ترقی ہے، خاندان کی خوشحالی ہے، اور اسی طرح پورے معاشرے کی اس میں خوشحالی ہے۔ یعنی اگر یہ بچے جو ہے یہ اچھی تربیت حاصل کریں گے اور اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے ہمارا ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو ابھی میں اپنے اس موضوع کو شروع کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ایک تفسیر یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کرتا چلوں، وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی حدیث کا ایک حصہ ہے، فرماتے ہیں قیامت والے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ والدین اور سرپرستوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بچے کی بگاڑ اور اس کی اصلاح کا تعلق جو ہے وہ اس کے بچپن کے ساتھ ہے، کیونکہ بچوں کا جو طبیعت ہے وہ ایک صاف تختی یا صاف بورڈ کی طرح ہے، اس پر جو کچھ لکھا جائے گا، جو نقش کیا جائے گا، وہ بعد میں اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ چونکہ بچہ کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو جو کچھ ہم بتائیں گے، جس چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کرے تو وہ کرے گا، جن چیزوں سے منع کریں گے تو وہ منع ہو جائے گا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح کرنا اور اس کو راہ راست پہ لانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ بچے کی اصلاح کا تعلق جو ہے اس کے بچپنے کے ساتھ ہے، اسی ٹائم میں جو ہے اس کی اصلاح کرنا آسان ہے، اور اسی بچپن کی عمر میں ہی اس کی صحیح تربیت ہوتی ہے اور بگاڑ سے بچتا ہے اور اصلاح کی راہ پر جو ہے گامزن ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ اگر بچہ جو ہے وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اور والدین یا سرپرست جو ہے یہ کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا، تو یہ نقطہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ دوستی نہیں ہے، بچوں کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے اس نقطے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور اپنے بچوں کا بگاڑ اس لحاظ سے جو سامنے آئے تو اس کو درست کرنا ہے۔ اس کے لیے والدین اور سرپرست اپنے بچے کی طبیعت کے موافق کوئی اصلاحی طریقہ اور راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرے کہ بچے میں یہ عادت
یہ گفتگو، یہ طور طریقہ جو گندا طریقہ ہے یہ کہاں سے اس میں آیا ہے، پہلے تو اس کا وجہ اور سبب بھی معلوم کرے تاکہ پھر اس کا اصلاح کرنا جو ہے وہ آسان ہو اور با اثر ہو۔ یہاں ایک اور نقطے کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بچے جو کچھ سیکھتے ہیں اپنے والدین، اپنے سرپرست، اپنے بڑوں سے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، وہ سامنے سے جو کچھ ان کو دیکھنے کو اور مشاہدے کو ملتا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر عمل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ جو سرپرست ہے یا جو والدین ہے وہ ایسے طور طریقوں، ایسے باتوں سے بچے کہ جس کی وجہ سے بچہ بگڑ سکتا ہے۔ ایک سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچے کسی اور بچے کے ساتھ یا کسی جو اس سے عمر میں بڑا ہے ایسے بچوں کے ساتھ تو دوستی نہیں لگا رہا کہ جہاں سے جو ہے اس کی یہ عادت جو ہے خراب ہو رہی ہے اور یہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی بچوں کے ماحول کی کہ بچے کن کے ساتھ دوستی رکھے، تو اس لحاظ سے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ کوئی شخص جو ہے اپنے بچوں کو دوستوں سے دور کر کے تنہائی میں رکھے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ بچوں کو اچھے دوست مہیا کرے، اچھا ماحول مہیا کرے، کچھ تفریح کی سہولیات ان کو مہیا کرے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو تنہائی کا عادی بنائیں گے اور اسی طرح سیر و تفریح کی جو سہولیات ہے وہ فراہم نہیں کریں گے تو اس سے بچوں کی جسمانی کمزوری کی شکایت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر یہ جو جسمانی کمزوری ہے یا ذہنی کمزوری ہے اور اسی طرح اس کی روحانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کمزوریاں جو ہے پھر یہ بچوں کی بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آ گئی کہ بچوں کو اچھے دوست دینا، اچھا ماحول دینا اور اسی طرح ان کو سیر و تفریح کرانا، یہ بات آ گئی تو یہاں اس سے متعلق میں یہاں پر ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بچوں کو اپنے عمر کے مطابق جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کچھ ذمہ داریاں ان کو سونپ دیا کرے، تاکہ بچوں کو بات کرنے کا طریقہ اور اسی طرح کام کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ ان کو آ جائے، اور دنیا کے جو اصول ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے، اور اس طریقے سے ایک بچے میں یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے تاکہ وہ بچہ پھر ایک ذمہ دار شخصیت کا مالک ہو جائے۔ اس کے بعد میں ایک اور نقطے کی طرف جاؤں گا، وہ یہ والدین جو ہے وہ بچے کے سب سے زیادہ محسنین میں شمار کیے جاتے ہیں، تو والدین بچوں کو اپنے قریب کیا کرے اور بعض خواہشات جو مناسب خواہشات ہیں بچوں کے وہ پوری کیا کرے۔ یہاں پر میں نے یہ کہا کہ بعض خواہشات پوری کرے کیونکہ بچے کی ہر خواہش جو ہے پوری نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ والدین جو ہے وہ کروڑ پتی ہے لیکن بچوں کی بعض خواہشات جو ہے وہ قصداً پوری نہ کیا کرے، کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے بچوں کی وہ والدین کے اوپر ہے، اور والدین نے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، تو لاڈ پیار میں بھی اور بچوں کی خواہش پوری کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اب اس طرح کے بعض خواہشات اس کی پوری کرے اور بعض کو جو ہے قصداً پوری نہ کرے، اس کو منع کرے، تاکہ بچے کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ کی جو کیفیت ہے، جو طبیعت میں اونچ نیچ آتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ بچے میں پیدا ہو جائے۔ تو اگر اس نقطے کو نظر انداز کریں گے والدین، یعنی بچوں کو اپنے سے بالکل دور رکھیں گے اور محبت جو والدین کی طرف سے ملنی چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملتی، تو بچے پھر اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اور طریقہ اختیار کریں گے، جو بچے کے لیے اس کم عمری میں نامناسب بھی ہو سکتا ہے اور بعض راستے جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بات آ گئی بچے کو محبت اور لاڈ پیار کی، تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جہاں بچے کو ہم نے لاڈ پیار دینا ہے وہاں ہم نے بعض چیزوں میں بچوں کی اصلاح کے لیے جو ہے بچوں کو روکنا بھی ہے اور بعض جگہوں میں سزا بھی دینی ہے۔ یہ بات یہاں پر یاد رہنی چاہیے کہ سزا سے متعلق جو کچھ میں نے یہاں کیا وہ سزا مراد ہے جو اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہو، اور سزا جو ہے وہ اس وقت دی جاتی ہے کہ جب اصلاح کی کوشش ناکام ہو جائے،
اور اسی طرح سزا دینے میں کوئی نفرت یا انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر ہم سزا دے رہے کوئی مار پیٹ کی یا اسی طریقے سے بہت برا بلا کہنے کی، تو ایسے جگہ میں بچے کو ایسی سزا دی جائے کہ جہاں پر بچے کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو، مطلب کوئی مہمان نہ ہو، اسی طرح اس کے دوست احباب نہ ہو، ان کے سامنے جو ہے بچے کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم بچے کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرتے رہیں گے تو اس سے پھر بچے پر یہ برا اثر پڑے گا کہ بچہ جو ہے وہ بے باک ہو جائے گا اور ڈھیٹ ہو جائے گا۔ یہاں سزا کا بیان جو ہے میں کر رہا ہوں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی بیان کرتے چلوں کہ بچوں کے لیے بعض چیزیں جو ہے وہ بالکل ابتدائی ہوتی ہے، تو اگر والدین یہ سمجھے کہ یہ بچے کا پہلی دفعہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے تو پہلی ہی دفعہ میں جو ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ صرف زبانی طور طریقے کے مطابق جو ہے صرف زبانی طور سے اس کو سمجھایا جائے۔ اب اس میں یہ حکمت ہے کہ بچے میں ایک تجرباتی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے یہ حرکت کی ہے، یہ اپنی بالکل ابتدائی عمر میں ہے اور یہ سی حرکت پہلے اس سے ہوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو صرف زبانی طور سے سمجھائے گا، کیونکہ بچے کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تجرباتی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف باتیں کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے اور وہ چیزوں کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ نے زبانی طور سے سمجھا دیا تو اس کی جو فطری طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے اعتدال پر برقرار رہتی ہے اور بچے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں میں بیان کر رہا تھا سزا سے متعلق، تو اس میں ایک اور نقطہ بھی بیان کرتا چلوں، وہ یہ کہ بعض والدین یا سرپرست جو ہے وہ ہر غلطی پر جو ہے بچے کو مارتے ہیں، تو بار بار سزا دینا یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بار بار جب سزا دی جاتی ہے تو سزا کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا ہے اور تربیت کا جو پہلو ہوتا ہے وہ مقصد یہاں پر پھر فوت ہو جاتا ہے۔ اور ایک سزا جو ہے وہ تربیت کے طور سے تھا، تعلیم کے طور سے تھا، اور یہ سزا جو ہے پھر بجائے فائدے کے اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو والدین اور سرپرستوں کو ان تمام نکات کو جو ہے ذہن نشین کرنا چاہیے، اس کے مطابق جو ہے بچے کی تربیت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض والدین یا خصوصاً جو ہے والدہ جو ہے وہ لعن طعن کرتی ہے۔ یہاں پر میرا مراد جو ہے اس لعن طعن سے وہ ہے کہ ہر بات پر جو ہے لعن طعن کرنا، بچے کو برا بھلا کہنا، اس طرح بار بار لعن طعن کرنا جو ہے اس کا بھی بچے پر برا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو کبھی کبھی جو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے جو غلط کام کر رہا ہے اس کی برائی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ لیکن جب ہم بیجا جو ہے اس کو لعن طعن کریں گے، روک ٹوک کریں گے، تو اس طرح روک ٹوک اور لعن طعن کا جو اثر ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اور یہ اس سے بھی پھر بچے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے لعن طعن کا، یہاں پر اس سے مراد وہ لعنت کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ لعنت کرنا جو ہے یہ شریعت کے مطابق جو ہے یہ تو حرام ہے۔ یہ صرف وہ بطور اصطلاح کے میں نے جو عام طور سے اردو محاورے میں استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ مراد اس سے صرف یہی ہے، یعنی بچے کو جس وقت ہم لوگ سمجھاتے ہیں اور کوئی برائی کرے تو اس ٹائم جو الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور بات وہ یہ کہ جیسے کہ شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اور جو بچوں کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی یا بے رحمی کا معاملہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ جو حکم ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب ہم بچوں کو ہر ٹائم جو ہے برا بھلا کہیں گے اور ہر وقت جو ان سے نفرت کریں گے۔ اب بچے کو روکنا، اسی طرح سزا دینا، یہ پھر بالغ یا نابالغ، چھوٹے بڑے عمر کے لحاظ سے یہ پھر مختلف ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور سے کوئی بچہ جو ہے وہ 7 سال سے اوپر ہے، 10 سال 11 سال کا ہے، تو اس کے لیے پھر سزا کی ایک ترتیب یہ ہے کہ اسے قطع تعلق کیا جائے، کیونکہ والدین یا سرپرست جو ہے بچوں سے کچھ قطع تعلق کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچے پر، اور یہ قطع تعلق بھی بچے کی تربیت کے لیے ہو، یعنی اتنی ہی مقدار تک ہو کہ بچہ جو ہے وہ سدھر جائے۔ اور اسی طرح ایک سزا کی صورت یہ بھی ہے کہ بچوں کی جو دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں نا، بچوں کو جو ہے ان چیزوں سے روک دیا جائے۔ مطلب بچے کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اب تم نے یہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے یہ تم نے نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ تم واپس جو ہے سدھر نہ جاؤ۔
اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بچہ جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ یہ سمجھ گئے کہ نہیں، بچہ جو ہے وہ اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہے، اور پھر اس طرح بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کام ہو گیا نا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا مجھے معاف کیا جائے۔ تو ایسے جگہ میں جو ہے والدین کو بالکل بھی بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ بچے کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں سزا دینا یہ بھی بچے کے لیے بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو بعض بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہے، اسلامی جو عقائد ہے، وہ ہر مسلمان کو جو ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، تو ایسے بنیادی جو عقائد ہے وہ بچوں کو سمجھائے، جس سے کوئی بھی چیز آپ نے سوال کرنا ہو، بیماری کے لیے شفا مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہم نے مانگنی ہے، اور بعض ایسے بنیادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکات، سنت طریقے ہے، اس کے بارے میں جو ہے بچے کو آگاہی دی جائے۔ اور اسی طرح بچوں کو جو بنیادی اسلامی ارکان ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بچوں کو جو ہے اپنے طور سے وہ تربیت اور تعلیم دے دے، اور ان بنیادی چیزوں میں کسی بھی سرپرست یا والد کا جو ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس نے کوئی ماسٹر ڈگری حاصل کی ہو، بلکہ ان بنیادی چیزوں کے بارے میں اس کو معلومات ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی جو ہے آزمائش کیا کرے اور بچوں کا امتحان لیا کرے، کیونکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہر بچے کو اپنے اس کم عمری میں ہی معلوم ہونی چاہیے۔ میرا مراد اس سے یعنی یہی ہے کہ مطلب بچے جو ہے 7 سال سے اوپر، یہ 11 12 13 سال تک، اس کے دوران ان بنیادی چیزوں کے بارے میں لازمی طور سے جو ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر میں نے کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھے، تو یہاں پر یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے چند اصول مقرر کیے جائے اور کہا جائے کہ یہ جو ہے اس کے مطابق آپ نے تربیت کرنی ہے اور یہی اس کے اصول ہے، بلکہ تربیت کے لیے جو ہے وہ مختلف اصول ہو سکتے ہیں، مختلف بچوں کی طبیعتیں جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اس لحاظ سے پھر تربیت کے جو اصول ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اس بنیادی ذمہ داری اور بچوں سے متعلق جو کچھ نکات میں نے بیان کیے، اللہ کرے میں خود بھی اس پر پورا اتروں اور اس ذمہ داری کو نبھاؤں، اور اسی طرح جو سامعین ہے وہ بھی اس سے استفادہ کرے اور اس اہم ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے بچوں کا اصلاح کر کے ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکے ہم سب۔